جہاں احمدی غیر مسلم ہیں اور بڑی کثرت سے ہو رہے ہیں. تو ان سب کاموں میں ہمیں کیسے روکیں گے؟ کیونکہ اگر وہ روکیں گے تو آپ تو کر نہیں رہے، نکالی کس بات کی ہوگی پھر؟ بس یہ دو آسان کام ہیں. اس میں بڑی آسانی کے ساتھ الزام لگ سکتا تھا کہ نقالی کرتے ہو، کیونکہ ہر مسجد میں اذان ہوتی ہے اور ہر مسلمان جو مسلمان کہلانا چاہتا ہے، ہر وہ شخص خواہ دل میں ایمان ہو یا نہ ہو، ساری زندگی اس نے کبھی نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، بدکاری میں مبتلا ہو، چور ہو، چکا ہو، کمیونسٹ ہو چکا ہو، اسلام پر ہنستا ہو، اس کے لیے مسلمان کہنا کون سا مشکل کام ہے؟ اور اگر اس کے دل میں کوئی تقوی ہی نہیں ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ 100 بسم اللہ کر کے وہ یہ 2 شرطیں پوری کرے گا. تو یہ وجہ ہے جو انہوں نے چنی یہ باتیں. تبلیغ چھوڑ دی ہے خود. ہمیں جو تبلیغ والے معاملے میں ایک استثناء ہے، میں اس لیے الگ اس کو کہہ رہا ہوں. غیروں میں تبلیغ چھوڑ دی ہے اور ہمیں تبلیغ سے اس لیے منع کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں تمام دنیا میں احمدیت کا غلبہ ہو جائے گا. وہ تو براہ راست ہٹ کرتی ہے چونکہ تبلیغ، اس لیے یہ مشکل بنی ہوئی ہے ان کو، ورنہ تو خود بھی تبلیغ چھوڑ بیٹھے ہیں. عام دستور تو یہ ہے کہ جو خود چھوڑ بیٹھے ہیں ان میں منع نہیں کیا، جو خود کرنا آسان تھا وہ منع کر دیا. ایک تیسری چیز تبلیغ ہے، وہ کیوں فرق کیا گیا وہ میں بتا رہا ہوں. کیونکہ تبلیغ کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تبلیغ کی ان کو اجازت دی گئی تو اس تیزی کے ساتھ جماعت پھیلتی چلی جائے گی کہ ایک ہماری اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی اور ان کی اقلیت اکثریت میں تبدیل ہو جائے گی. اس لیے مجبوری ہے. بہرحال یہ تمام امور وہ ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اور جن کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون، جو لوگ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، وہ نیک لوگ ہیں، نجات دہندہ ہیں. جو لوگ آخرت کے دن سرخرو ہونا چاہتے ہیں وہ نجات دہندہ ہیں. تو یہ سارے قانون پہلے بنانے پڑیں گے کہ اللہ کو چاہنا جرم ہے اس ملک میں، یوم آخرت میں سرخرو ہونا جرم ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک باتوں میں پیروی جرم ہے، اور پھر نیک باتوں کی تفصیل بتائی جائے اور جتنی بڑی نیکی اتنی بڑی پھر سزا ملنی چاہیے، جرم بھی اتنا بڑا ہوگا. اگر سچائی سب سے بڑی نیکی ہے تو سب سے بڑی سزا سچائی پہ ملنی چاہیے. اور یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو ہو نہیں سکتی، کچھ ہو بھی چکی ہیں ان میں سے. اس وقت پاکستان دنیا کا ایک واحد ملک ہے جہاں سچائی کے جرم میں سزا مقرر ہو چکی ہے. مثلا جب احمدی کو کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو غیر مسلم کہو، تو وہ شخص جو دل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور قرآن کو تعمیل کے قابل واجب التعمیل کتاب سمجھتا ہو اور اس کے سارے ایمان کی بنیادیں وہی ہوں جو قرآن کریم نے مقرر فرمائی ہیں، تو جب وہ منہ سے یہ کہے گا کہ میں غیر مسلم ہوں تو جھوٹ بول رہا ہوگا. بس ایک ہی ملک ہے ساری دنیا میں جہاں جھوٹ کی سزا مقرر ہوئی ہے، جھوٹ کی سزا نہیں، جھوٹ پر شاباش مقرر ہوئی ہے اور سچ پر سزا مقرر ہو گئی ہے. تو میں نے جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا، قرآن کریم کی تعلیم ایسی عظیم الشان کی تعلیم ہے کہ جب اس کو آپ چھوڑتے ہیں آپ کے اندر کجیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور لغویات آپ کی ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں. آپ کے لیے چارہ نہیں رہتا کہ قرآنی تعلیم کو چھوڑنے کے بعد لغویات اور کجیوں سے خود بچ سکیں. تو چونکہ قرآنی تعلیم کے خلاف ایک حکم دیا تھا، اس کی لغویت خود بخود ظاہر ہونی شروع ہو گئی. عملاً یہ پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے اس ملک میں کہ سچ بولنے کی سزا 3 سال قید و مشقت اور لامتناہی جرمانہ بھی ہو سکتے ہیں. سچ اور جھوٹ کی تعریف اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتی کہ جو انسان سمجھتا ہو اس کے خلاف بیان دے.
سچ یہ نہیں ہے کہ واقعتاً وہ بات درست ہے کہ نہیں. سچ یہ ہے کہ جو میں نے دیکھا اور میں نے سمجھا اس کو بیان کروں. مثلا زاویہ نگاہ بدلنے سے چیزیں مختلف دیکھی جاتی ہیں. ایک انسان کی آنکھ میں بیماری ہے، وہ سبز دیکھتا ہے. اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہ ڈاکٹر کہے کہ یعنی کالے کو سبز دیکھتا ہے یا سبز کو سرخ دیکھتا ہے، اس قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں آنکھوں کی. یا یوں کہنا چاہیے کہ سبز رنگ نہیں دیکھ سکتا، صرف کالا ہی سبز کو دیکھتا ہے. کلر بلائنڈنس اسی کو کہتے ہیں. ریڈ نہیں دیکھ سکتا، گرین نہیں دیکھ سکتا، وہ دونوں بلیک اینڈ وائٹ یا ان کے شیڈز نظر آتے ہیں اس کو. تو یہ جو شکل ہے، اس میں اگر ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو تم، اور اس کو سبز رنگ سیاہ نظر آ رہا ہو، اگر وہ یہ کہے کہ مجھے سبز نظر آ رہا ہے تو جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ واقعتاً وہ سبز ہے. اس لیے سچ اور جھوٹ کا تعلق ہر ذات کے اندرونے سے ہے. واقعتاً کوئی چیز سچ تھی یا نہیں تھی، اس بات کا تعلق تحقیق سے ہے، اور سب سے زیادہ حقیقی علم اللہ رکھتا ہے. لیکن جہاں تک انسان کا تعلق ہے، سچ اس کو کہتے ہیں جو وہ سمجھ رہا ہے، جو وہ دیکھ رہا ہے. اگر اس کے برخلاف بیان کرے گا تو وہ جھوٹا ہے. تو اگر ہم اسلام کو سچا سمجھ رہے ہیں تو اس کے برخلاف بیان کرنے سے لازماً جھوٹے ثابت ہوں گے. ایک خرابی تو ان کو یہ اختیار کرنی پڑ رہی ہے. دوسرے یہ کہ نہ صرف جھوٹا بنانا چاہتے ہیں بلکہ مکذب بنا رہے ہیں. یعنی جب کہتے ہیں کہو ہم غیر مسلم ہیں، تو غیر مسلم بغیر تعریف کے تو کوئی چیز نہیں ہے، نہ کسی مذہب کا نام ہے. غیر مسلم ایک منفی نام ہے جس کے نتائج بھی محض منفی ہیں. یعنی ہندو سکھ کہنا اور بات ہے، لیکن جب آپ غیر مسلم کہتے ہیں تو یہ ایک منفی مذہب ہے، جس کا مطلب ہے کہ مسلم نہیں ہو، اسلام کی تکذیب کرنے والے ہو. اس لیے کہتے ہیں تم اپنے آپ کو غیر مسلم کہو، یعنی انکار کرو کہ خدا ایک ہے. اس کے بغیر غیر مسلم بن نہیں سکتا. یہ کہو کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے تھے اور سب قرآن اپنی طرف سے بنا لیا تھا. یہ کہو کہ فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ جنت جہنم حق ہیں، یوم آخرت سب قصوں کی باتیں ہیں. اور یہ کہو کہ یہ قرآن کیا حقیقت رکھتا ہے، کچھ بھی اس کے معنی نہیں. یہ ساری باتیں کہو تب غیر مسلم بنتے ہو. اور جب وہ ہمیں کہتے ہیں غیر مسلم کہو اپنے منہ سے، تو صرف یہ نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بولو اپنے لیے، وہ کہتے ہیں ان سب سچوں کی تکذیب بھی کرو ساتھ. کاذب بھی بنو، مکذب بھی بنو. یہ قانون بنا ہے اس وقت ملک میں. کیسے ممکن ہے کہ کوئی احمدی جھوٹ بولے اور پھر مکذب بھی بن جائے؟ لیکن کہتے یہ ہیں کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے. یعنی اگر کہو میں مسلمان ہوں تو عوام الناس اس سے یہ نتیجہ نکالیں گے غلطی سے بیچارے کہ تم کہہ رہے ہو اللہ ایک ہے، اور تمہارا یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے کتنی تکلیف دے گا لوگوں کو. کہتے ہیں ہمارے دلوں میں تو آگ لگ جاتی ہے اس بات سے. ہمارا تو اتنا ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ اپنی سینوں کی آنکھیں تمہارے گھروں میں منتقل کر دیں، اور پھر ہم کرتے بھی ہیں. یعنی غیر احمدی علماء کا یہ ہے اصل دعویٰ. کہتے ہیں دیکھ لو ہم سارے پاکستان میں تقریریں کر رہے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو، جب تک یہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہ کہیں. تو گویا سینے کے اندر وہ آگ جو تم نے بھڑکا دی ہے اللہ کو ایک کہہ کر، وہ تو بجھ ہی نہیں سکتی جب تک تمہارے گھروں کو ہم آگ نہ لگا دیں. تم کہتے ہو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور واجب التعمیل ہیں، ان کی پیروی کرنا ضروری ہے. کہتے ہیں اتنا بڑا ظلم. ہمیں تو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی شخص کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے. اس لیے جب تک جھوٹا نہیں کہو گے ہمارے دل کو ٹھنڈ نہیں پڑے گی. قرآن کو جھوٹا کہو، فرشتوں کو جھوٹا کہو، یوم آخرت کو غلط کہانی بیان کرو، پھر ہم کہیں گے ہاں الحمدللہ اب تم ہمارے بھائی ہو، اب تمہیں ہم سارے حقوق دیتے ہیں جو پہلے تم سے ہم نے چھین لیے تھے.
تو قرآن کریم کو چھوڑ کر جب آپ کوئی طریق اختیار کرتے ہیں تو ہر چیز الٹ جایا کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں کتاب کا کمال. یہ کھیلنے نہیں دیتی اپنے آپ سے. جب آپ اس سے کھیلنے کی کوشش کریں گے، جس طرح بڑی طاقت کی بجلی ہو، اس کا غلط استعمال دھکا دیتا ہے، بعض دفعہ ہلاک کر دیتا ہے. تو قرآن تو اتنی قوی کتاب ہے، اس کے قانون کے مطابق آپ اس کو استعمال کریں تو ایک عظیم الشان طاقت ہے. اس کے اندرونی قانون کے برعکس جب بھی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ہلاک کر دے گی آپ کو. دنیا کی بجلیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں اس کے مقابل پر. یہ تو وہ کلام ہے کہ اگر پہاڑ بھی جرأت کریں اور بڑی بڑی دنیا کی عظمتوں کے پہاڑ بھی ہوں، یعنی بڑی بڑی قومیں ہوں، تو ان کو بھی یہ قرآن پارا پارا کر سکتا ہے ایک جھٹکے میں، اگر غلط استعمال کریں گے تو یہ ہو رہا ہے اس وقت کہ قرآن کریم کی تعلیم کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہر بات الٹ چکی ہے، ہر بات بے معنی اور لغو ہو گئی ہے، اور جو چیزیں اچھی لگنی چاہیے وہ بری لگنے لگ گئی ہیں، جو بری لگنی چاہیے وہ اچھی لگنے لگ گئی ہیں. قرآن کریم ایک ایسی کامل کتاب ہے کہ ہر احتمال کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کا بھی ذکر فرماتی ہے اور کوئی احتمال بھی باقی نہیں چھوڑتی. چنانچہ یہ کہنا اس پہلی آیت میں جو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور یہی جو ہدایت یافتہ ہیں یا نجات یافتہ ہیں، تو یہ سوال جیسا کہ اٹھایا گیا ہے، اس پر میں بحث کر چکا ہوں کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے ہیں. غیر مسلموں کو کوئی حق نہیں ہے آن حضرت کی پیروی کرنے کا. وہ نافرمانی کریں گے تو ہمیں ٹھنڈ پڑے گی. اگلی آیت میں قرآن کریم انہی علماء کو مخاطب ہے، فرماتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کسی قوم کے لیے ہیں، نہ کسی ایک مذہب کے لیے ہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے خدا نے ان کو بنا کے بھیجا ہے. اور یہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان کر دے اور ان کے دماغوں کی پیدا کردہ ہر قسم کی غلط فہمیوں کو دور کر دے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے بنو انسان، اے آدم کی تمام اولاد جو روئے زمین پر بستے ہو، مجھے خدا نے تم سب کے لیے رسول بنا کے بھجوایا ہے. اور کیوں نہ ہو، میں اس خدا کی باتیں کرنے آیا ہوں الذی لہ ملک السماوات والارض، جو زمینوں کا بھی خدا ہے اور آسمانوں کا بھی خدا ہے. وہ ساری کائنات کا مالک ہے. لا الہ الا هو یحیی و یمیت. وہ ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں. وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے. بس اے زندگی کے خواہاں میری طرف آؤ، اور اے موت سے ڈرنے والوں تم بھی میری طرف آؤ، کیونکہ آج اس خدا کی ملوکیت میں تقسیم کر رہا ہوں، اس کی ملکیت میں تقسیم کر رہا ہوں جو زندگی اور موت کا خدا ہے.